نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ ایک سوال ہمارے پاس ہے کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کا جو عرش تھا پانی پر تھا۔ دیکھیں یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے پہلے 50,000 سال پہلے مخلوق کی تقدیریں لکھ دی اور اس وقت اللہ رب العزت کا جو عرش تھا پانی پر تھا۔ تو پانی پر تھا، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا جو عرش تھا پانی پر تھا، اس سے یہ سمندر کا پانی مراد نہیں ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں، بلکہ اس سے مراد قدرتی پانی مراد ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیزیں متشابہات میں سے ہیں۔ اب اس پر ہمارا ایمان ہے، ابھی اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا، تو اس سے یا تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو یہ چیزیں متشابہات میں سے ہمارا ان پر ایمان ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ کا جو عرش تھا پانی پر رکھا ہوا تھا، بلکہ جیسے زمین کے اوپر آسمان ہے، آپ دیکھیں زمین اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی پانی اور عرش کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عرش اور پانی یعنی سب سے پہلے پیدا ہوئے ہیں، اور عرش کو 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ جب قیامت قائم ہوگی تو مزید 4 فرشتے یعنی ان کی مدد کے لیے آئیں گے، 8 فرشتے ہو گئے۔ بعضوں نے کہا کہ اس سے 8 صفیں مراد ہیں فرشتوں کی۔ تو باقی یہ ہے کہ اب عرش کس سے بنا ہے؟ بعضوں نے لکھا ہے نور سے بنا ہے، بعضوں نے لکھا ہے سرخ یاقوت سے بنا ہے۔ تو اس کا حقیقی علم اللہ کو ہے یا اس کے رسول کو ہے، تو ہمارا اس پر ایمان ہے، ٹھیک ہے جی، کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اب یہ چیزیں متشابہات میں سے ہمارا ان پر ایمان ہے، ان چیزوں میں آباس نہیں کرنی چاہیے، بس جتنا کتاب میں احادیث میں آیا یا محدثین نے لکھا ہے اسی کے مطابق ہی عمل کرنا چاہیے، اسی پر ہی ایمان رکھنا چاہیے۔